اور وہ جو ہے تو اس کو غیر سیاسی بنیادوں پر اس کی جو رفتار ہے اس پہ جو عملداری ہے اس کو یقینی بنانے میں اپنا حصہ ادا کرے گی، جو کہ بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس رفتار کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ چیزوں کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا ہے جس طرح کہ ان کو بڑھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو کراچی کے عوام کی سہولت کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور کراچی کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ایک بڑی حصہ دیا ہے اپنے ہمارے جو الیکٹورل جو ہمارا جو حصہ ہے اس میں ہمیں سیٹس بھی ملی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے، تو ہم اس میں ہماری جو لیڈرشپ ہے، لوکل لیڈرشپ ہے، وہ ساری اس وقت پوری اس سے اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جو کراچی کے جو مین بڑے بڑے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم اپنی پوری طرح سے ہر وہ اپرچونٹی کو ایکسپلور کریں جس سے کہ کراچی کے عوام کو سہولت ہو، اس شہر کی جو خوشحالی ہے اس میں مزید اضافہ ہو، اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایک سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اچھا شبلی فراز صاحب، آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کے نزدیک سندھ کے دیگر اضلاع بھی کراچی کی طرح اہم ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی بارشیں ہوئیں، تباہی آئیں، وزیر اعلیٰ نے خط لکھا، نقصانات کی تفصیلات بتائیں، وزیر اعظم صاحب نے ایک دورہ تک کرنا گوارا نہ کیا؟ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ دیگر اضلاع بھی برابر ہیں، تو کس ضلع کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ آپ نے اناؤنس کیا ہے سوائے کراچی کے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کراچی یا دیگر سندھ کے اضلاع کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں جو بھی مسائل درپیش آئے، ہماری حکومت اس وقت بھی کوارڈینیٹ کر رہی ہے اندرون سندھ، جہاں پہ ہمارے جو الائز ہیں، ہمارے جو کولیشن پارٹنر ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم ایسے کوئی پیکیجز بنا رہے ہیں جس سے کہ جو سندھ کے دیگر اضلاع ہیں ان کو بھی وہی حصہ مل سکے جو ان کا حق ملتا ہے، اور خاص طور پہ جو نقصانات ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے جناب، میرا سوال ہے کہ اداروں اور پاکستان کے خلاف عوام کچھ بھی نہیں سنتے، غم و غصہ ہے، تو حکومت جو اس کو بند کرنے کے کیا کر رہی ہے؟ اور آج کل جلد سے جلوس ہو رہے، کہا جا رہا ہے آدھی حکومت لڑکھڑا گئی ہے، تو کیا جلد سے جلوسوں سے حکومت جائے گی؟ اور یہ جو اتحاد بنا کہ ایک دوسرے کو کس کو دھوکہ دیں گے، دونوں کا جواب دیجیے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس وقت اس میں بنیادی طور پہ ذاتی مفاد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے عوام جب لائے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو اس ملک میں جو کرپشن، جو لوٹ مار، جس طرح کے غریبوں کا استحصال کیا گیا، ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا کا مینڈیٹ تھا ہمارے پاس۔ اب جو یہ ساری جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں مختلف جلسے جلوسوں کی، عوام میں بے چینی، بے یقینی پھیلانے کے لیے، وہ جو ہے تو بنیادی طور پہ اس کا ایک ہی مقصد ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، وہ جو ہے تو اپنی لیڈران کی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اور ان کا یہ کوشش کہ کسی نہ کسی طرح سے حکومت پہ زور ڈالا جائے، پریشر ڈالا جائے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات پہ راضی ہو جائے کہ ان کے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان میں نرمی کی جائے، یا ان کے پیچھے جو ان کی جو پکڑ کی جا رہی ہے اس میں جو ہے تو ان کو ریلیف ملے۔ لیکن یہ بات تو کوئی نہ پرائم منسٹر عمران خان اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو بنیادی طور پہ پاکستان کے لیے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ اس ملک کے وسائل کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، عوام کا خون چوسا، یہ بنیادی احتساب ان کا ہے، اور اس کا ان کو جواب دینا ہوگا۔ اداروں والا ایک منٹ جواب تو دیں، اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا عوام میں بڑا غصہ پایا جاتا ہے۔ بالکل یہ دیکھیں، جب آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس حد تک پہنچ جائیں کہ جس میں کہ آپ ملک کے اداروں کو، ملک کی جوڈیشری کو، آرم فورسز کو، یا اور بھی جتنے بھی ادارے ہیں ان پہ اگر آپ ان کو بھی داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے کہ قوم اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرے گی، بیکاز یہ ادارے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا ملک چل رہا ہے اور ہمارا ملک قائم ہے۔ شبلی صاحب، ملک میں سیاسی موازرائی عروج پر پہنچنے والی ہے۔ آپ کے دور حکومت میں
ایک SHO کو یہ اختیار دیا گیا ہے جس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے پاس ہے، کیسے ایک SHO راتوں رات 40 بڑے رہنماؤں جو دو سابق وزیر اعظم اور ایک آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بھی شامل ہے، ان پر جو ہے نا وہ بغاوت اور غداری کے مقدمات قائم کرے؟ آپ ایک عظیم باپ کے بیٹے ہو، آپ کے دور میں ہی اظہار رائے پر جو قدغن لگائے جا رہے ہیں، مسلسل اس کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، چونکہ آپ ایک بڑی شخصیت، ایک عظیم شخصیت کے جو ہے نا وہ بیٹے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سارے جلسے جلوس یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، جو کہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ دیکھیں، عوام کوئی اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ وہ ان کی یہ جو ماحول وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان کووڈ کے بعد، اب دیکھیں کووڈ ایک ایسی چیز تھی جس کے لیے ہم آج بھی جو ہے اس سے بالکل وہ نہیں ہوئے، لیکن دوسرے ممالک کے نسبت ہمارے جو حکمت عملی تھی، ہماری جو حکومت نے جو تدابیر لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سب شامل ہوئی اور ہمیں وہ نقصان نہیں ہوا کہ جو، لیکن ایک ہماری اکانومی کو بھی دھچکا لگا، ہماری جو ان ایمپلائمنٹ ہے اس پہ بھی ضرب آئی۔ اب ایسے حالات میں اگر کوئی اپوزیشن کی پارٹی اس قسم کا کیمپین شروع کرنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ملک دوست تو ہو نہیں سکتی ہے۔ اس قسم کی باتیں کرنا کہ یہ کسی نے یہ جس واقعے کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اس میں تو ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ اس ملک میں کوئی بھی اٹھ کے تو جا کے FIR کر سکتا ہے، کسی کے خلاف کر سکتا ہے۔ حکومت اس معاملے میں نہیں ہے، ہماری توجہ ہے عوام کی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے کام کرنا، ہم اس پہ فوکسڈ ہیں۔ اور یہ جو ہے تو آئیں گے، بیکاز ان کا جو ہے ان کے پاس کوئی وہ اخلاقی جواز نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ ایک تحریک چلا سکیں، کیونکہ یہ تو اس چیز کی جس صورتحال میں ملک ہے، یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، یہ سب کی تو بنیادی وجہ یہ لوگ خود ہیں، تو یہ خود اپنے خلاف جو ہے تو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہم تو 2 سال ہوئے ہیں آئے ہیں، انہوں نے تو 10 سال حکومتیں کی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اداروں کو جو تباہ کیا ہم نے کیا، 2 سال میں ہم نے کیا۔ یہ جو مہنگائی کے اور جو قرضوں کے اور جو اور مشکلات جو پورے جو اداروں کو مفلوج کر دی گیا صرف ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے، کہ ان کی جو کرپشن ہے اس کے لیے اس کو وہ سہولت کار بنے ہوئے ادارے جو کہ ہیں ہی اسی لیے کہ وہ ان چیز کو روکیں، تو کیا ہوگا؟ جاوید نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے لیے کنٹینرز ہم نے منگوا لیے ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کتنے کنٹینرز منگوائے گئے ہیں اپوزیشن کے لیے؟ یہ جی آپ فیصل جاوید سے سر سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی غیر آئینی طور پر جزائر پہ قبضہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، آئین کا آرٹیکل 72 کی شق نمبر 1 کیا کہتی ہے اور 18 ترمیم کیا کہتی ہے؟ اسی میں ہی میرا کوسچن ایڈ کر لیں۔ احتجاج بھی کیا ہے اور پیس پارٹی نے جو ہے مجبوراً یوٹن اسی بات پہ لیا ہے، کیونکہ وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کا جو ہے رائٹ ہے وہ متاثر ہوں گے اور پچھلی انڈسٹری ہے وہ متاثر ہوگی، کیا کہیں گے؟ اچھا، اس پہ جو پیپلز پارٹی نے خط لکھا ہے، اس کو ایڈ کر لیں، تو وہ اب جو وفاقی حکومت ہے وہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کو واپس لینے کی پوزیشن میں ہے، جو جزائر کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے خط لکھا ہے۔ دیکھیں، آپ کو ایک تو چیز ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک کام ہے جو کہ آپ خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، اس کے ایک ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں وہ آپ علی زیدی صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے اس کا جواب دے دیا ہے۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو فش ہے اور جو وہاں کی لوکل وہ ہے ایکالوجی ہے وہ افیکٹ ہوگی، اس کو تو آپ نے پورا سیوریج کا وہ بنا دیا ہے۔ ہماری تو کوشش یہی ہے کہ اس میں اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہو، کس کی انڈسٹریز، یہاں کراچی کی، سندھ کی انڈسٹریز کو فائدہ پہنچے گا، یہاں کا روزگار پیدا ہوگا۔ ہم ایک ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ہم فورن انویسٹمنٹ لا رہے ہیں آپ کے علاقے میں، آپ کی جہاں پہ حکومت ہے، آپ وہاں پہ ہم ایک ایسا پروجیکٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس میں کہ ظاہر ہے کہ جو بھی لوگ اس سے متاثر ہوں گے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی تو متاثر ہوتا ہے، ان کو پراپر کمپنسیشن دی جائے گی، ان کو وہاں کا حصے دار بنایا جائے گا۔ یہ تو ہم ایک کام ہے جو کہ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں اور اس کو یہ سیاست کی نظر ہمیشہ کرتے ہیں، یہ تو ان کا ایک ہمیشہ روایت کیا کہتا ہے زمین کے حوالے سے، صوبائی ملکیت کے کوئی آئینی حکومت کوئی غیر آئینی کام کر ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اس علاقے کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے علاقے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں، آپ کے جو انڈسٹریز ہیں وہ چلیں، وہ بھی روزگار کے مواقع پیدا کریں، ایک وہ اپرچونٹی ملے لوگوں کو، انویسٹمنٹ آئے، لوگ آئیں، تو آپ چاہتے ہیں تو پھر تو ہمیں کچھ کام نہیں کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے آرڈیننس کیوں لائے جاتے ہیں سر؟ پارلیمنٹ کی موجودگی میں آرڈیننس کیوں لائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، آپ اگر دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک کورونا کے جو اثرات ہیں، لاسٹ کوشچن، جو کورونا کے جو اثرات ہیں آپ کو معلوم ہے
नहीं, उससे पहले नहीं है। बात ये है कि मैं तो यही कह रहा था कि इकोनॉमी, एक सेकंड ना, आप जो है तो इकोनॉमी को देखें कि किस हालत में हमें मिली थी। आपके पास 6 हफ्ते के जो है तो वो ज़खायर नहीं थे फॉरेन एक्सचेंज के। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना 20 अरब डॉलर का पहुंच गया था, जो अल्लाह के फजल से हमने वो करके उसको हम मुस्बत उसमें ले आए हैं। एक्सचेंज रेट जो है, आपको पता है कि जिस तरह की इकोनॉमी ये छोड़ के गए थे उसमें तो पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करने का ख़तरा था। तो आप ये देखें कि हम शुरू कहाँ से हुए हैं। अगर आपको ये इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि हम शुरू कहाँ से हुए हैं तो आप बिल्कुल, आप तो हमारे गीत गाएंगी, क्योंकि जिस मुश्किलात में से हमने निकाला है, जो स्टेबिलिटी हम लाए हैं, उसके बाद कोविड आ गया, आपके सिंध में सैलाब आ गए और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आ गए। उसके बावजूद हम जो है तो हमारे रिजर्व जो हैं तो वो 20 अरब डॉलर पे हम दोबारा अल्लाह ताला के फजल से लेके चले गए हैं। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को ज़ीरो कर दिया है। हमारी जो तरसीलात हैं बैरून ममालिक वो भी मुस्बत हैं, सारे अशारिये मुस्बत हैं, माँ सिवाय इन्फ्लेशन के। वो हम मानते हैं कि वो जो है, लेकिन जो दुनिया में जी, हाँ, ये मेरा लास्ट, ये बड़ा अहम बात की है इन्होंने। नहीं, एक सेकंड, मैं ये जो इन्होंने इन भाई ने सवाल किया वो सबसे अहम है, जो कि देखें, हमारी हुकूमत ने आते ही जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई उस वक्त से लेकर हम 1 अरब से 1.5 अरब रुपए के पैसे दे चुके हैं। जितने भी मीडिया के हमारे वाजिबात थे, ये बड़ी बदकिस्मती है कि वो तनख्वाहें, कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ ऐसे अखबारात हैं जो अपने उनको नहीं कर रहे, और अभी हम मैकेनिज़्म बना रहे हैं जिसमें कि हम पहले ये यकीनी बनाएंगे कि जो तनख्वाहें, जो एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें हैं, वो उनकी गारंटी हो कि जिनको जो भी पैसे मिल रहे हैं, जिन चैनल्स को, जिस मीडिया हाउसेस को, जिन न्यूज़पेपर्स को, तो वो अपनी तनख्वाहों का वो जो है तो डायरेक्ट जो है ना उनको हम ये तनख्वाहें दिया करेंगे। तो इसका ये इशू हमारे लिए बहुत करीब है, बिकॉज हम समझते हैं। बहुत शुक्रिया जी। 3 बजे फिर प्रेस क्लब में आपने वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज़ाती मफाद की खातिर इदारों को दाव पर लगाने को कौम कबूल नहीं करेगी। ज़ाती मफाद हासिल करने के लिए इदारों को मफलूज कर दिया गया। मुल्क में महंगाई की बुनियादी वजह तो खुद अपोजिशन है, इनके पास इखलाकी जवाज़ नहीं कि ये तहरीक चला सकें।